السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو چغل خوری کا ایک عبرتناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک غلام بیچا جا رہا تھا، اور اس کو بیچنے والا یہ آواز لگا رہا تھا کہ اس غلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، سوائے ایک عیب کے کہ یہ چغل خور ہے۔ ایک شخص نے اس غلام کو خرید لیا اور اس کے اس عیب کو معمولی سمجھا۔ چند دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اس غلام نے اپنے آقا کی، اپنے مالک کی بیوی سے کہا کہ تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارا میاں کسی دوسری عورت سے شادی کرنے والا ہے، اور وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے ہمیشہ محبت کرے، کبھی تم سے الگ نہ ہو، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ تم اس کے سونے کے وقت اس کی داڑھی کے نچلے حصے میں سے چند بال اس طرح کے ذریعے سے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ تم سے ہمیشہ محبت کرے گا، کبھی تم سے جدا نہیں ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اور اپنے غلام کی بات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس غلام نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی نے ایک دوست بنا رکھا ہے، اور وہ آپ کو ختم کرنے کی تدبیر کر رہی ہے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اگر آپ کو میری بات کی تصدیق کرنا ہو تو آج رات تم بستر پر جب جاؤ تو صرف لیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرو کہ گویا کہ آپ سو رہے ہیں۔ سونے کا بہانہ کر کے آپ لیٹ جاؤ، اور پھر دیکھنا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ رات ہوئی، وہ مالک، وہ آقا اپنے بستر پر گیا اور لیٹ گیا۔ اس کی بیوی چپکے سے آئی، اور وہ بال کاٹنے کے لیے جیسے ہی اس نے اس طرح اپنے شوہر کی گردن کے قریب کیا، شوہر جو کہ پہلے سے بیدار تھا، جاگا ہوا تھا، صرف ویسے ہی بہانہ کر کے لیٹا ہوا تھا، فوراً اپنی بیوی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور اپنے غلام کی بات کو سچ سمجھ کر اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ بیوی کے گھر والوں نے شوہر کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ چغل خوری کا کیا نتیجہ ہوا، کیا انجام ہوا، پورا معاشرہ کیسے فاسد و خراب ہوا۔ اس بیماری کو ہمیں ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چغلی کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے سے جا کے لگا دینا، جھگڑا کرانے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے سے جا کے لگا دینا، اس کا نام چغل خوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو چغل خوری کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فساد کرانے کے لیے، جھگڑا کرانے کے لیے کچھ لوگوں کی باتیں دوسروں سے جا کے بیان کر دینا، اس کا نام چغل خوری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس گندی بیماری کے ساتھ، چغل خوری کی صفت کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، اس سے پاک صاف ہو کے ہی جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، سنگین گناہ ہے، اس کی سنگینی آپ دیکھ لیجئے کہ جنت کے داخلے سے بھی آدمی محروم رہے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے بہت سارے مرد اس چیز کے اندر ملوث ہیں، عورتیں ملوث ہیں، پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے اس بیماری کو، اس لت کو، اس مرض کو ہم چھوڑ دیں اور اس کو ختم کریں، تاکہ زندگی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزرے۔